آج سے 108 سال قبل دنیا کے بحری جہازوں کی تاریخ کا ایک مشہور ترین اور بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب 15 اپریل 1912 کو رات کے 2:20 پر ٹائٹینک نامی جہاز ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے قریب ڈوب گیا۔ اس بحری جہاز کو اس وقت کا پرتعیش ترین اور محفوظ ترین جہاز بلکہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا۔ مگر اس کے ڈوبنے سے 1500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ آئیے ٹائٹینک کے بارے میں وہ سب کچھ جانیے جو اب بھی لوگوں کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے۔ در حقیقت ٹائٹینک کے آرکسٹرا میں شامل تمام افراد کو ہیرو قرار دیا گیا تھا، کیونکہ وہ جہاز کے آئس برگ سے ٹکر کے بعد بھی 2 گھنٹے سے زائد وقت تک موسیقی بجاتے رہے، اور یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب وہ سب ڈوب گئے۔ اس سب کا مقصد مسافروں کو پرسکون رکھنے کی کوشش تھی۔ ٹائٹینک کے حادثے کی پیشگوئی 14 سال قبل ہی کر دی گئی تھی۔ ایک امریکی مصنف مورگن رابرٹسن نے 1898 یعنی ٹائٹینک کے حادثے سے 12 سال قبل اپنے ایک ناول فیوٹیلیٹی میں اس طرح کے حادثے کی پیشگوئی کی تھی۔ یہ ناول ایک جہاز ٹائٹن کے ڈوبنے کے گرد گھومتا تھا، اور ناول میں جو تفصیلات دی گئی تھی وہ حیران کن حد تک ٹائٹینک کے ڈوبنے سے کافی مماثلت رکھتی تھی۔ پہلی چیز تو جہازوں کے نام تھے، جن میں محض 2 حروف کا فرق تھا، یعنی ٹائٹن اور ٹائٹینک۔ ناول میں جہاز کا جو سائز تھا وہ بھی ٹائٹینک جیسا تھا۔ ناول میں بھی جہاز ٹائٹینک کی طرح اپریل میں ڈوبتا ہے، جبکہ دونوں جہازوں کو کبھی نہ ڈوبنے والا قرار دیا گیا تھا، اور ناول کی طرح ٹائٹینک میں بھی لائف بوٹس کی تعداد بہت کم تھی۔ ٹائٹینک جہاز میں جون جیکب آسٹر فورتھ بھی سوار تھے، جو اس دور میں دنیا کے امیر ترین شخص سمجھے جاتے تھے، جو 15 کروڑ ڈالرز جو کہ موجودہ عہد کے حساب سے 3.5 ارب ڈالرز بنتے ہیں۔ وہ اپنی نئی شادی کے بعد ہنی مون منا کر واپس امریکہ لوٹ رہے تھے اور ڈوب کر مر گئے۔ جون جیکب دراصل اس وقت کے دنیا کے سب سے امیر ترین شخص سمجھے جاتے تھے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے وقت اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک اور جہاز بھی موجود تھا، جس کا نام سیمسن تھا۔ وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کی دوری پر تھا۔ سیمسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شعلے دیکھے تھے، بلکہ مسافروں کی آہ و بکا کو بھی سنا تھا۔ لیکن کیونکہ سیمسن کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ پکڑے جائیں، لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کی مخالف سمت میں بہت دور لے گئے۔ فلم کی لاگت جہاز کی تعمیر سے بھی زیادہ تھی۔ ٹائٹینک جب تعمیر ہوا تو 1912 میں اس وقت اس کی لاگت 75 لاکھ ڈالرز تھی، جو موجودہ عہد میں 19 کروڑ ڈالرز بنتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیمز کیمرون کی 1997 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم ٹائٹینک کا بجٹ 20 کروڑ ڈالرز تھا، جو آج 2020 میں افراط زر کے مطابق 40 کروڑ ڈالرز بنتا ہے۔ اس لحاظ سے فلم کی لاگت جہاز کی تعمیر سے بھی کہیں زیادہ تھی۔